عبرانیوں 11 باب 24 تا 26 آیات۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ مانمن سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور ہزاروں بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپینز اور ہنڈوراس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے روکلی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جن میں یوگینڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپینز، ہنڈوراس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن نیو یارک میں ہوا، جسے 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے براہ راست نشر کیا گیا، ان کی روحانی شفائیہ عبادات کو دنیا بھر میں مختلف نشریاتی ذرائع سے، جن میں سیٹلائٹ ٹی وی، ریڈیو اور انٹرنیٹ سے نشر کیا گیا۔ سن 2000 میں یوگینڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر دکھایا گیا، اور ان کامیاب کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما کہا گیا۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کینیڈا، ہنڈوراس، پیرو، ارجنٹائن، جرمنی، فرانس، روس، بیلجیم، نیدرلینڈ اور کینیا، یوگینڈا اور کانگو سمیت افریقی ممالک، جاپان، پاکستان، انڈونیشیا، فلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر سمیت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی 3600 مختلف کلیسیائی شاخیں اور کوریا کی کلیسیاؤں اور مقامی مقدس کلیسیا کے اراکین، وہ جو ساری دنیا سے انٹرنیٹ کے ذریعے دعا میں شامل ہیں، اور ٹیلی ویژن کے ناظرین، نیکی سے متعلقہ یہ 11واں اجلاس ہے، اور میں موسیٰ کے بارے بات کروں گا۔ موسیٰ 3500 سال پہلے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر کنعان کی سرزمین پر لے گیا۔ کوریا جاپان کی غلامی میں 36 سال رہا، اور اس کے لیے اپنے بلبوتے پر آزادی پانا آسان نہیں تھا۔ کوریا نے دوسرے ممالک سے مدد لی۔ بنی اسرائیل 400 سال تک مصر کی غلامی میں رہے۔ نہ صرف انہیں مصر کے ملک کی سلطنت سے قوم کے طور پر رہائی حاصل کرنا تھی، بلکہ انہیں آزادی بھی حاصل کرنا تھی، اور اپنی علاقائی سرزمین کو بھی بچانا تھا۔ خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو کنعان کی سرزمین دینے کا وعدہ کیا، اور جب وقت پورا ہوا، وہ ان کی اولاد کے لیے اپنا منصوبہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ خدا نے ایک آدمی کو چنا جس نے خدا کے فرمان کی پوری تابعداری کی اور خدا کے لوگوں کی رہنمائی کی۔ وہ آدمی موسیٰ تھا۔ وقت مقررہ پر تاریخی اہمیت کے حامل اس واقعے کے لیے موسیٰ کو کیسے چنا گیا؟ اس کے اندر ایک ایسا انسان تھا جس سے وہ خدا پر مکمل بھروسہ رکھ سکتا اور اس کی فرمانبرداری کر سکتا تھا، اور اس کے لیے یہ ممکن تھا کیونکہ اس کے اندر کا دل بہت نیک تھا۔ اب میں آپ کو موسیٰ کی نیکی کے متعلق بتاؤں گا۔ میں خداوند کے نام سے دعا کرتا ہوں کہ موسیٰ کی نیکی آپ کے دل میں بھی آئے، اور اس دنیا کے آخری وقت میں آپ بھی انمول طریقے سے استعمال کیے جائیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، موسیٰ کی پہلی نیکی جو خدا نے قبول کی یہ تھی کہ اس نے گناہ کی لذت سے لطف اندوز ہونے کی بجائے خدا کی امت کے ساتھ دکھ برداشت کرنے کا انتخاب کیا۔ وہ اس وقت پیدا ہوا جب اسرائیلی مصریوں کے غلام تھے اور ان پر سخت تشدد ہوتا تھا۔
مصر کے لوگوں کی نسبت بنی اسرائیل کا شمار زیادہ تھا اور وہ مصریوں کی نسبت زیادہ زور و قوت سے بڑھے۔ مصر کا بادشاہ اس بات سے ڈرا اور اسرائیلیوں کو مارنے کے لیے فرمان کا اعلان کیا۔ اس نے اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اس حکم کے تحت جب وہ پیدا ہوا تو اس کا مرنا ناگزیر تھا۔ لیکن عبرانیوں 11 باب 23 آیت کے مطابق ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ موسیٰ کے والدین بادشاہ سے نہ ڈرے، انہوں نے ایمان سے خدا پر بھروسہ رکھا اور موسیٰ کو چھپا لیا۔ لیکن 3 ماہ بعد وہ اپنے بچے کو اور نہ چھپا سکے، کیونکہ اب بچہ زیادہ اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔ اس کی ماں نے بچے کو سرکنڈوں کی ٹوکری میں ڈالا اور اسے دریائے نیل کے کنارے جھاڑیوں میں چھوڑ آئی۔ اگر وہ ایک دفعہ بھی پکڑے جاتے تو والدین کے ساتھ ساتھ خاندان کا ہر شخص مر سکتا تھا۔ اپنے بچے کو مصری سپاہی کی تلوار سے ذبح ہونے دینے کی بجائے انہوں نے خدا کی اپنی امت کو رہائی دینے کی امید کے راستے کا انتخاب کیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی دریائے نیل پر غسل کرنے کے لیے آئی اور جھاڑیوں میں ٹوکرے کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں دیکھتے۔ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے خدا سارے حالات و واقعات کا تفصیل سے انتظام کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ ملاپ سے پہلے جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں اور کلیسیا کے آغاز میں جو واقعات پیش آئے ان پر غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تمام کام خدا کی قدرت اور منصوبے کے مطابق بڑی ترتیب سے وقوع پذیر ہوئے۔ کلیسیا کے تمام ارکان اسے محسوس کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، حتیٰ کہ اب بھی ہر چیز خدا کے صحیح منصوبے اور قدرت کے مطابق ہو رہی ہے۔ موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اسرائیلیوں کے خروج کے وقت موسیٰ کو رہنما بنانے کے لیے خدا نے ہر چیز کی نگرانی کی اور ہر چیز نے اس کے فرمان کے مطابق کام کیا۔ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو اس بات کو ضرور سمجھیں۔ موسیٰ کی بہن مریم نے ہر چیز کو دیکھا اور موسیٰ کی اپنی ماں یوکبت کو دایا کے طور پر متعارف کروایا۔ پھر موسیٰ کو شاہی محل میں ایک شہزادے کے طور پر لایا گیا۔ اب اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لے جانے کے لیے ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس بادشاہ جیسا اختیار اور زور ہو، لیکن اسرائیلیوں کے پاس اس طرح کے اختیار اور زور نہ تھا۔ جب خدا نے موسیٰ کو چنا، خدا نے اسے ایسی ماں سے پیدا کیا جس کا اچھا ایمان تھا۔ وہ خدا سے پیار کرتی تھی اور خدا پر مکمل بھروسہ رکھتی تھی۔ خدا نے تاریخ کا اس طرح انتظام کیا کہ موسیٰ شہزادہ بن سکتا تھا۔ شہزادی کو جھاؤ سے موسیٰ مل گیا۔ دریا کے کنارے جھاؤ تھی۔ شہزادی اور اس کی سہیلیاں اکٹھی اس جھاؤ کے نزدیک نہا رہی تھیں۔ اس نے دریا میں ٹوکرا بہتا ہوا دیکھا۔ شہزادی نے ٹوکرا کھولا، اسے اس میں ایک لڑکا ملا۔ جب اس نے بچے کو دیکھا تو بچہ اسے خوبصورت لگا۔ وہ بہت خوبصورت اور پیارا لگتا تھا، اور میرا مطلب ہے کہ بچہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا تھا۔ شہزادی کا شوہر مر چکا تھا اور اس کا کوئی بچہ نہ تھا۔ اسے ایک بچے کی تمنا تھی اور پھر اسے ایک بچہ مل گیا۔ اس نے چپکے سے بچہ اٹھا لیا اور خفیہ طور پر اس بچے کو اپنے محل میں لے گئی۔ اس نے اپنی سب سے زیادہ قابل اعتماد کنیز کو موسیٰ کی پرورش پر مامور کیا۔ اور اس طرح خدا نے ہر کام کی نگرانی کی۔ اس نے اسے ملک کا شہزادہ بننے دیا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح ہمارا خدا باپ کتنا اچھا اور صحیح ہے۔ ایسا حادثاتی طور پر نہ ہوا۔ آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ ہر کام خدا کی رہنمائی میں ہوتا ہے اور تاریخ اسے ثابت کرتی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ محل میں شہزادی کے لے پالک بیٹے کے طور پر بڑھا اور شہزادی کو اس کا باپ مصر کا بادشاہ پیار کرتا تھا۔ اپنی ماں کے ایمان و بھروسے کے تحت اور خدا کے صحیح اور مکمل کام کی وجہ سے موسیٰ بچایا گیا اور بڑھا۔
جس ٹوکرے میں موسیٰ تھا، موسیٰ کی بہن مریم اس ٹوکرے کے پاس رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خدا کی حفاظت میں ہے اور اس کو یقین تھا کہ کوئی موسیٰ کو بچا لے گا، اس لیے وہ ٹوکرے کے ساتھ ساتھ رہی۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی نے موسیٰ کو پکڑ لیا اور اسے ٹوکرے میں رکھا ہوا بچہ پسند آ گیا، لیکن وہ موسیٰ کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی کیونکہ وہ فطری طور پر ماں نہیں تھی۔ مریم نے دیکھا کہ شہزادی کو موسیٰ پسند آیا اور شہزادی نے پوچھا کہ اس کی اصل ماں کہاں رہتی ہے۔ اس طرح شہزادی بچے کو ایک ماں کے حوالے کر سکتی تھی جو موسیٰ کو دودھ پلاتی اور موسیٰ کو اس کی حقیقی ماں پالتی۔ موسیٰ کو ایمان اور سچائی سیکھنا تھی۔ اسی طرح سے موسیٰ اپنی حقیقی ماں سے ایمان، شریعت، خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے متعلق سیکھ سکتا تھا۔ موسیٰ کو اسرائیل کے خداوند خدا کے بارے اور اس امت کے بارے تعلیم پانی تھی جسے خدا نے چنا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور موعودہ سرزمین کنعان کے متعلق سنا۔ اس وقت مصر دنیا کی ترقی یافتہ تہذیب تھی اور اس ملک کے شہزادے کے پاس بہت زور اور اختیار تھا۔ موسیٰ شاہی دربار میں ساری زندگی ایک لے پالک شہزادے کے طور پر عیش و عشرت، عزت اور طاقت کے ساتھ زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ وہ ہر روز بہترین لباس، بہترین خوراک اور بہترین شاہی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ وہ سونے اور موتیوں سے سجائے گئے شاندار محل میں رہ سکتا تھا۔ اس کے ایک حکم پر کئی غلام اپنا سر خم کر دیتے۔ وہ جہاں بھی جاتا اس کے ساتھ بہترین رویہ رکھا جاتا اور وہ ساری زندگی بڑے آرام و سکون کے ساتھ گزار سکتا تھا۔ لیکن چونکہ موسیٰ ان حالات میں رہتا تھا، لیکن ایک بات اس کے ذہن سے کبھی فراموش نہ ہوئی کہ یہ حالات اس کے اس خیال سے میل نہ کھاتے تھے۔ اس نے اپنی فطری ماں سے خدا کے متعلق اور اس حقیقت کے متعلق سنا تھا کہ اس کی اپنی امت مصر کی غلامی میں ہے، اور اس کے الفاظ کبھی اس کے ذہن سے جدا نہ ہوئے تھے۔ وہ اس بات کو واضح طور پر نہ جانتا تھا، لیکن جو کچھ اس نے اپنی ماں سے سنا تھا وہ اس کے حافظے میں تھا۔ جب وہ بچہ تھا تو دودھ پلانے کے دوران اس کی ماں نے اسے یہ سب کچھ سکھایا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس کی یادداشت میں محفوظ تھا، بے شک خفیف سا۔ اس لیے بے شک وہ عیش و عشرت کی زندگی میں رہتا تھا لیکن اس سے لطف اندوز نہ ہوتا تھا۔ اس کی بجائے اسے سخت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ خدا کی شریعت کو جانتا تھا اور ہر روز شاہی گھرانے میں وہ زندگی کو گناہگار محسوس کرتا تھا۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں وہ ملوث تھا۔ اسے فرعون کا محل ترک کرنا پڑا اور وہ بیابان میں بھاگ گیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کی امت کے ایک عبرانی کو مار رہا تھا، تو اس کے دل میں جوش آیا، اس لیے اس نے مصری کو مار دیا۔ نتیجتاً اسے صحرا میں فرار ہونا پڑا۔ بائبل اس واقعے کو مختصراً بیان کرتی ہے، لیکن کئی واقعات پیش آئے۔ ان سارے واقعات کو بیان کرنے کے لیے بائبل 100 سے زائد کتب بھی فراہم کر سکتی تھی۔ ایک شخص تھا جس کو پتا تھا کہ موسیٰ عبرانی ہے اور یہ شہزادی کی لونڈی تھی، لیکن اس نے اسے راز ہی رکھا۔ شہزادی نے اپنی لونڈی سے کہا، اگر تم نے کسی کو یہ بات بتائی تو تمہیں قتل کرا دوں گی۔ لونڈی کو یہ راز پوشیدہ رکھنا پڑا۔ موسیٰ بہت خوبصورت اور عقل مند تھا۔ خدا اس طرح اس کی نگرانی کر رہا تھا کہ بادشاہ بھی موسیٰ کو پیار کرنے لگا۔ بادشاہ کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا، لیکن بادشاہ اپنے بیٹے کی بجائے موسیٰ کی زیادہ تائید کرتا تھا۔ بادشاہ کا بیٹا موسیٰ سے حسد کرتا تھا، لیکن بادشاہ اور رعایا دونوں موسیٰ کو بہت پیار کرتے تھے۔ اس نے موسیٰ کو بادشاہ سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کو اس بات کا پتہ چل گیا اور بادشاہ موسیٰ کی زیادہ تائید کرنے لگا۔ مثال کے طور پر وہ قلعے تعمیر کرتے، وہ بتوں کی پوجا کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے۔ ان عمارتوں کو بنانے والے اسرائیلی تھے، کیونکہ اس وقت اسرائیلیوں سے غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ بادشاہ کا بیٹا تند مزاج تھا، وہ نیکی کے ساتھ لوگوں سے پیش نہیں آتا تھا، وہ ان کے ساتھ سخت سلوک کرتا تھا، وہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا، وہ ان کو پوری خوراک بھی نہیں دیتا تھا۔ پھر وہ کس طرح کام کر سکتے تھے؟ اس لیے کام پورا نہ ہو سکا، یہ سستی سے ہو رہا تھا۔ لیکن جب
بادشاہ نے موسیٰ کو جانشین بنایا اور تعمیر کے کام پر مامور کیا، وہ لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آیا۔ اس نے خوراک کے ذخائر اور گوداموں کے دروازے کھول دیے اور لوگوں کو کھلایا، یعنی عبرانیوں کو، تاکہ وہ عبرانی یا وہ اسرائیلی سخت کام کر سکیں۔ اس طرح وہ عمارات کو اور زیادہ تیزی سے تعمیر کر سکتے تھے۔ تب بادشاہ کا بیٹا موسیٰ سے حسد کرنے لگا۔ اس نے کوشش کی کہ بادشاہ اور موسیٰ کے درمیان دشمنی پڑ جائے۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ عبرانیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے موسیٰ انہیں خوراک دے رہا ہے اور یہ سازش کا نشان ہے۔ موسیٰ بادشاہ بننے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ تب بادشاہ نے موسیٰ پر شک کیا اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کی۔ موسیٰ نے بادشاہ کو تعمیر شدہ محل دکھایا اور وضاحت کی کہ اصل حقیقت کیا تھی، اور موسیٰ کو بادشاہ کی اور زیادہ حمایت حاصل ہو گئی۔ وہ ایسے حالات میں تھا۔ موسیٰ فطری طور پر جانشین بننے والا تھا۔ جو لونڈی اس راز کو جانتی تھی جانکنی کی حالت میں تھی، وہ اس راز کو جانتی تھی لیکن بتا نہیں سکتی کہ بادشاہ بننے والا لڑکا ایک عبرانی غلام ہے۔ وہ اس حقیقت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ایک غلام بادشاہ بن جائے، اس لیے اس نے بادشاہ کو بتانے کی کوشش کی اور قتل کر دی گئی۔ اس واقعے نے موسیٰ کا راز افشا کر دیا۔ تب موسیٰ نے اس مصری کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں ڈال دیا جہاں اس کی معافی نہ ہو سکتی تھی۔ اب اسے فرار ہونا پڑا، اسے ہر چیز کو ترک کرنا پڑا، اور اس طرح وہ صحرا میں بھاگ گیا۔ اگر وہ آسان راہ دیکھتا اور صرف اپنی پرواہ کرتا، کسی اور کی پرواہ نہ کرتا، تو وہ اس واقعے کی بھی پرواہ نہ کرتا اور ڈر کی وجہ سے عبرانی کی مار کو نظر انداز کر دیتا، اور اس ڈر سے کہ کوئی اسے دیکھ لے گا مصری کو نہ مارتا۔ لیکن جیسے بائبل میں لکھا ہے، اس نے گناہ کی زندگی سے لطف اندوز ہونے کی بجائے خدا کی امت کے ساتھ دکھ برداشت کرنے کو چنا۔ وہ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جب اس نے کرابتی کو مار کھاتے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا شہزادہ ہونے کے طور پر اپنی مشہوری اور وقار کو کھو دے گا۔ موسیٰ کا اس قسم کا دل خدا کی نظر میں بہت اچھا لگا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، فرض کریں ایک غریب آدمی مشکل صورتحال کا شکار ہوتا ہے، لیکن وہ اس پر غالب آنے کے لائق ہے کیونکہ اس نے غربت کا تجربہ کیا ہے۔ اس کے الٹ اگر ایک امیر آدمی غربت اور معاشی تباہی کا سامنا کرے تو اس کے لیے اس صورتحال پر غالب آنا مشکل ہے، کیونکہ ذہنی پریشانی اس کو دبا دے گی۔ موسیٰ 40 سال کے لمبے عرصے تک ایک شہزادے کے طور پر شاہی دربار میں رہا۔ اس لیے شہزادے کے رتبے کو ترک کرنے کے لیے اسے مضبوط ارادہ کرنا پڑا۔ نہ صرف اس نے اپنا شاہی گھر کھویا، بلکہ اس کے پاس ایک چھوٹی جھونپڑی بھی نہ ہوتی۔ اس کو کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں جاتا۔ وہ فوراً روزمرہ کی روٹی کے لیے پریشان ہو سکتا تھا، اس لیے اسے ایک مہاجر کے طور پر فرار ہونا پڑا۔ اگر سپاہی اسے ڈھونڈ لیتے تو اسے گرفتار کرتے اور قتل کر دیتے، پر اس نے دکھ برداشت کرنے کو چنا۔ عبرانیوں کی کتاب موسیٰ کے دکھوں کو ان مسیحیوں کے دکھ کے برابر بیان کرتی ہے جو مختلف تشدد اور ذلت کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس لیے عبرانیوں 11:26 کہتی ہے، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ اگر آپ موسیٰ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ ان ساری چیزوں کو بغیر ہچکچاہٹ کے ترک کر سکتے ہیں جو آپ نے جمع کی ہیں؟ کیا آپ خوشی سے آمین کہہ سکتے ہیں جب آپ کو مسیح کی خاطر ہر چیز چھوڑنی پڑے؟ کیا آپ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے اگر کئی لوگ آپ کی تعریف اور عزت کرنے کی بجائے لان تان کریں اور نظر انداز کریں؟ تو کیا آپ مسیح کی خاطر شرم محسوس کریں گے؟ اگر آپ کو اپنا گھر اور پیارا خاندان چھوڑنا پڑے تو کیا آپ فرما برداری کریں گے اور غیر ملک میں چلے جائیں گے جہاں آپ وقت کا اندازہ نہ کر سکیں؟ کیا آپ گھر کب واپس آئیں گے؟ اس لیے عبرانیوں 11:26 کہتی ہے، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔
عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ نہیں ہچکچائیں گے کہ جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے ابدی زندگی کی خاطر اسے کھو دیں؟ اگر آپ سب کچھ کھو دیں تو کیا پھر بھی آمین کہیں گے؟ آپ ابراہیم، ایلیا، عیسیٰ، پولس رسول، پطرس، یوحنا اور خداوند کے دوسرے شاگردوں کی طرح سب کچھ چھوڑ دیں گے؟ جیسے انہوں نے ہر چیز چھوڑ دی، انہوں نے اپنے والدین، گھر، خاندان، شہرت اور ہر چیز کو ترک کر دیا، انہوں نے خدا پر ایمان رکھا اور سخت مصائب سے گزر کر کندن بنے۔ یہ سب کچھ ہم بائبل میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تنہا یا بے آرام ہیں۔ انہوں نے مشکلات کو خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ قبول کیا۔ اگر آپ کو عزت اور وقار دینے کی بجائے ایسے لعن طعن کی جائے اور دکھ دیے جائیں کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اپنے خاندان اور گھر چھوڑ کر بیرون ملک چلے جائیں گے؟ کچھ مشنری اسی محبت اور ایمان کے ساتھ خداوند کے لہو کی قیمت چکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا اپنے متعلق کیا خیال ہے؟ کچھ لوگوں نے اقرار کیا اور پچھتائے۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ انہوں نے خدا کے خادم ہونے کی راہ کو کیوں چنا۔ انہوں نے اقرار کیا کہ وہ دنیا میں واپس جانا چاہتے تھے۔ خدا کے خادم ہونے کے لیے انہیں کس نے مجبور کیا؟ کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے خود اس راہ کو چنا۔ اگر وہ جانتے کہ خدا باپ کون ہے، خداوند کون ہے، ایک نیا یروشلم بھی ہے، اور اگر ان کا سچا ایمان ہوتا اور وہ ایسا کہنا کبھی پسند نہ کرتے، وہ خدا کے سامنے کبھی افسوس نہ کرتے، وہ اس راہ پر خوشی اور شکر گزاری سے جانے کے قابل ہوتے۔ انہیں خدا بلاتا اور وہ اس راہ کا انتخاب کرتے۔ جب وہ اس دنیا میں اپنے فرض کو ایمانداری سے ختم کرتے تو جب وہ آسمان پر جاتے تو کیا آسمان پر ان کو پیار نہ کیا جاتا؟ کیا وہ آسمان میں عظیم لوگ نہ بنتے؟ انہیں یقیناً شکر گزاری کی راہ پر چلنا چاہیے تھا۔ کس وجہ سے وہ شکر گزاری کی راہ پر نہ چل سکے؟ اس لیے کیونکہ وہ اپنے بدن کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ اسی طرح کے عام لوگوں سے ذرا پوچھ کے دیکھیں، وہ ضرور خدا کے خادم بننا چاہتے ہیں۔ افریقہ میں خداوند کی خدمت کرتے ہوئے ایک پاسٹر نے کہا کہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہونے کی بجائے میں روحیں جیتنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ انہوں نے اس جگہ پر ایک دن بھی آرام کیے بغیر انجیل کی منادی کی، جہاں کی تہذیب، آب و ہوا اور ماحول اس کے مطابق ٹھیک نہیں تھا۔ کئی مشنری خواتین نابلد دور دراز ممالک میں بھیجی گئی ہیں۔ وہ وہاں صبح سویرے سے رات گئے تک منادی کرتی تھیں۔ ہر روز وہ جتنے لوگوں کو مل سکتی ہیں ملتی ہیں اور اپنے لیے وقت کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ میں خدا کی بادشاہت کے لیے اس عورت کی شدید محبت کو سمجھتا ہوں۔ میں خداوند کی بھیڑوں کے لیے اس کی محبت کو سمجھ سکتا ہوں۔ وہ انجیل کی منادی کرتی ہے اور رومالوں والی دعائیا میٹنگز کے لیے خدا کو جلال دیتی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ گرجا جاتے ہیں اور کلیسیا میں بیداری آ رہی ہے۔ اس لیے میں نے اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کی مدد کروں گا، اور اتوار والے دن میں نے اسے کچھ مدد بھجوائی، اور میں نے پوچھا کہ پنکھے لگانے کے لیے ان کو کتنی رقم درکار ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ تھوڑی ہی تھی۔ 10 پنکھوں سے وہ ٹھنڈے ماحول میں عبادت کر سکتے تھے۔ جو رقم میں نے بھیجی وہ کوریا میں اس سے زیادہ پنکھے خرید سکتے تھے۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ میں انہیں کچھ خوشی دینا چاہتا تھا، لیکن جب اس بات کا دوسری کلیسیاؤں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے کہا کہ سینئر پاسٹر صاحب، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے کیوں نہ سمجھ سکے؟ وہ جانتے ہیں کہ میں ورلڈ مشن اور دوسری منسٹریوں کے بجٹ کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں ایسا 10 یا 20 سالوں سے کر رہا ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر کسی کلیسیا میں بیداری آ رہی ہے اور ان کو مالی مدد کی ضرورت ہے تو میں ضرور ان کی مدد کروں گا۔
حتیٰ کہ مجھے اتنا کھانا بھی نہ ملے کہ جتنا میں کھایا کرتا تھا، پھر بھی میں اس کلیسیا اور اس کے پاسٹر کی مدد کروں گا۔ یہ ہمارے خدا باپ اور اس کی بادشاہی کے لیے ہے۔ اگر کوئی کلیسیا اس کام میں اس کی مدد نہیں کر سکتی تو میں ذاتی طور پر اس کی مدد ضرور کروں گا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میں پھل دیکھتا ہوں۔ جب میں پھل دیکھتا ہوں تو کیا افریقہ کی کلیسیاؤں کی مدد نہ کروں؟ جب وہ کہتے ہیں تو میں ان کی مدد کرتا ہوں، اس لیے وہ تیزی سے بیدار ہو رہے ہیں، کیا ایسا نہیں؟ یہی بات دوسری کلیسیاؤں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ پھل لاتی ہیں اور خدا کی بادشاہی میں مدد کرتی ہیں اور اپنی مالی حالت کی وجہ سے وہ بہتر طور پر کام نہیں کر سکتی، پھر میں ان کی مدد کروں گا۔ جس مدد کی انہیں ضرورت ہے میرے پاس وہ ذاتی طور پر موجود نہیں، لیکن اگر وہ زیادہ پھل لاتی ہیں تو میں خدا سے دعا کروں گا کہ وہ مجھے ان کی مدد کرنے کی توفیق بخشے۔ اگر کوئی خدا کا خادم ہمارے خدا باپ کو دل و جان سے پیار کرتا ہے تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن خدا کے ہر خادم اور ہر کلیسیا کو فنڈ دینا بہت مشکل ہے۔ اگر وہ اسی جگہ رہتے جہاں وہ پہلے تھے تو وہ اعلیٰ معاشرتی رتبے اور پرسکون طرز زندگی میں مذہبی زندگی گزار سکتے تھے۔ وہ اپنے پیاروں کو جتنی دیر چاہتے دیکھتے اور ان کے ساتھ خوشی سے رہتے، لیکن انہوں نے مرتی ہوئی روحوں سے اپنا منہ نہ موڑا۔ ان کے دل میں ہمارے خداوند کے لیے جلتی ہوئی محبت تھی، اس لیے انہوں نے اس کے فرمان کی تابعداری کی اور مشنری بن گئے۔ یقیناً خدا ان کی کوششوں اور محبت کو یاد کرے گا اور آسمان میں ان کو اجر دے کر آرام بخشے گا، ایسا آرام جس کا مقابلہ زمینی آرام سے نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم کئی لوگ دنیا کی گناہ آلودہ خوش زندگی سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ خداوند کے عظیم فضل میں زندگی گزارتے ہوئے مر جائیں۔ وہ پرستش، عبادت اور دعا کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ وہ دولت کمانا اور زمینی جلال چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو عبادت کو صرف ایک رسم سمجھتے ہیں، وہ روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش نہیں کرتے، وہ ایسا رسمی طور پر کرتے ہیں یا عبادت میں سو جاتے ہیں۔ جن کے دل ایسے ہیں انہیں سچے ایمان اور امید کو محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ وہ موسیٰ کی نیکی سے بہت زیادہ دور ہیں، جس نے آزاد مرضی اور خوشی سے مصائب کے راستے کا انتخاب کیا۔ مجھے ان لوگوں پر افسوس ہے جو روح اور سچائی سے پرستش نہ کر سکے، اور ان پر بھی افسوس ہے جو میرے کئی دفعہ سکھانے کے باوجود کچھ بھی محسوس نہ کر سکے۔ اگر وعظ کے دوران اپنی روحانی آنکھیں کھلی رکھیں تو آپ اپنے دشمن شیطان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ پرستش کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب آپ روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں تو خدا باپ آپ کی روحانی آنکھیں اس لیے کھولے کہ آپ بدروحوں کو دیکھ سکیں؟ آپ ایسا کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں تو کیا آپ انہیں بے آرامی اور دکھ دیں گے؟ ذرا اس بارے میں سوچئے۔ یقیناً آپ ان کو خوراک دینا چاہیں گے اور پڑھائی کے لیے اچھا ماحول بھی، اور ان کے لیے اچھی کتابیں خریدیں گے تاکہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکیں۔ خدا باپ آپ کو پرستش اور عبادت میں اور ڈینیل پریئر میٹنگ میں ایسی باتیں کیوں دیکھنے دے گا؟ ہمارا خدا باپ آپ کو ایسا تحفہ کیوں دے گا؟ اس طرح کا برا تحفہ ہمارے خدا باپ کا نہیں ہے۔ ہمارا خدا باپ اپنے بچوں کو ایسی بری چیزیں کبھی نہیں دیتا۔ آپ اس بات کو ضرور محسوس کریں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے اس کا پتہ ہے؟ جب خدا باپ مجھے اس کے متعلق بتاتا ہے تو میں اس کے متعلق کیسے نہ جانتا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے، حتیٰ کہ میں نے انہیں یہ بات بار بار بتائی۔ عزیز بھائی اور بہنوں، موسیٰ کی دوسری نیکی یہ تھی کہ اپنے دکھ میں بھی اس نے دل کی گہرائی سے خدا کا شکر ادا کیا۔ فرعون کا محل چھوڑنے کے بعد موسیٰ بہت ساری مشکلات کا شکار ہوا، اور اس نے اپنے سسر یترو کے گلے چرائے جو مدین کا کاہن تھا۔ خدا باپ نے مجھے بتایا کہ جب وہ وہاں پر رہا تو موسیٰ کا دل کیسا تھا۔
جب اس نے جلدی سے مصر کو چھوڑا تو اسے بہت نقصان ہوا. جب وہ صحرا میں رہنے لگا اور واپس اپنے ماضی پر نگاہ دوڑائی تو موسیٰ کے دل میں آزمائش نے جنم لیا. صحرا میں چلنا آسان نہیں تھا. کوئی اور راہ نہ تھی. اس کے پاس قطب نما نہیں تھا. وہ اس سے پہلے کبھی وہاں نہیں رہا. اس کے پاس نقشہ بھی نہیں تھا. بس وہ صرف شمال کی طرف چل دیا. وہاں پانی بھی نہیں تھا. خوراک بھی نہیں تھی. وہ بھوک سے مر سکتا تھا. صرف 2 دن کے لیے نہیں، دن کو گرمی اور رات کو سردی ہوتی تھی. صحرا میں چلنا بہت مشکل تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ کل کیا ہوگا. وہ بہت پیاسا تھا اور اس کے سامنے کوئی بھی منزل نہ تھی. وہ صرف یہ جانتا تھا کہ وہ جنوب کی طرف نہیں جا سکتا. اگر وہ واپس جاتا تو مارا جاتا. اسے اپنے گھر سے بھاگ کر شمال کی طرف دور بھاگ جانا تھا، جتنا دور ہو سکے. صرف اس کا ایمان تھا. یہ ایمان کہ خدا اسے بچائے گا اور اس کی نگرانی کرے گا. یہ اس کا ایمان تھا. خدا موسیٰ کو ایسی جگہ لے گیا جہاں اسے 40 سال تک مشکلات سے گزر کر خالص بننا تھا. جب اس کی رہنمائی ایک گھر کی طرف کی گئی تو وہاں بھی صورتحال اتنی اچھی نہ تھی. اس کی بیوی کی کئی بہنیں تھیں، بہت زیادہ بہنیں. موسیٰ ایماندار اور محنتی تھا. وہ اپنی حکمت سے گلے کو چراتا تھا اور دوسرے قبائل کے کئی مسائل بھی حل کیے جہاں وہ رہتا تھا. وہ عقل مند تھا اور اس نے محل میں بہت سی باتیں سیکھی تھیں. اس نے مصر میں کئی مہارتیں سیکھیں. اسے اپنے ارد گرد کے بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل تھی. تو جب وہ شادی کرنے والا تھا تو وہ کسی بھی عورت کا انتخاب کر سکتا تھا، لیکن موسیٰ نے گھر میں سب سے بڑی خاتون کا انتخاب کیا کیونکہ وہ بہت اچھی تھی. اس میں کوئی لالچ نہ تھی. وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بہت اچھی رہتی. وہ نرم دل، حلیم، ایماندار اور نیک تھی. اس لیے موسیٰ نے اسے چنا اور اس سے شادی کی. اور موسیٰ کا خالص پن جاری رہا. آپ کے خیال میں اسے کس بات کا دلی رنج تھا؟ اس نے اپنے آپ کو کچھ اور محسوس کیا، لیکن در حقیقت اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اس جھوٹی شان اور تکلیف کو محسوس کرنے لگا. ایک دفعہ وہ شاہی خاندان میں عیش و عشرت کی زندگی گزار چکا تھا، لیکن اب جب اسے اپنے خالی ہاتھ نظر آئے اس نے انسانی زندگی کی جھوٹی شان کے متعلق سوچا. اسے سمجھ آئی کہ وہ ہر چیز جس سے وہ لطف اندوز ہوتا رہا وہ اس کی مرضی سے نہیں تھی، بلکہ یہ خدا کا فضل تھی. اس لیے اگر خدا اجازت نہ دیتا تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا. اس کے متضاد جب وہ شاہی جگہ میں تھا وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن نہ کرتا. اس نے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا اور وہ خدا کے سامنے عاجز رہنے کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا. لیکن وہ اپنے حالات میں کبھی اداس اور کنوتی نہ ہوا. اس نے کبھی اپنے آپ کو نا امید نہ ہونے دیا. آپ بھی اپنے آپ کو موسیٰ کی طرح بنائیں. اس کی ماں اسے کتنا پیار کرتی تھی. اسے دوسرے لوگ بہت پیار کرتے تھے. ہر شخص اس سے محبت کرتا تھا. اسے بادشاہ کی تائید اور حمایت حاصل تھی. اسے کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ اس نے ہر چیز کو ترک کر دیا اور صحرا میں چلا گیا. جب وہ غیر قوموں کی سرزمین پر تھا تو کیا سوچتا ہوگا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ موسیٰ نے بہت سی چیزوں کے متعلق سوچا ہوگا؟ لیکن وہ اپنی صورتحال میں کبھی اداس اور کنوتی نہ بنا. اس نے اپنے آپ کو نا امید نہ ہونے دیا. اس نے کبھی اپنے ماضی اور عیش و عشرت کی زندگی کو یاد نہ کیا. اس نے اپنے انتخابات پر کوئی افسوس نہ کیا.
کیونکہ اس نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ خدا کا راستہ تھا، اور یہ انتخاب چنی ہوئی امت کے لیے تھا۔ خدا اس کی تکمیل کرنا چاہتا تھا۔ جب خدا اس کے ساتھ کام کر رہا تھا تو وہ کیوں پچھتاتا؟ اس نے اپنی زندگی کو منفی طور پر نہ دیکھا، نہ وہ پریشان ہوا اور نہ ہی اداس۔ اس کے دل میں اپنے آپ میں حقیقی انسان دیکھنے کے لیے ایک نیا نقطہ نظر تھا۔ اس کے دل میں کبھی مایوس کن سوچیں نہ آئیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ سوچتے ہوئے وہ خدا کی موجودگی پر مستحکم رہا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں بلکہ خدا عظیم ہے۔ جب وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ پورا کر سکتا تو اس نے مکمل طور پر محسوس کیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور خدائے قادر کی قوت کے بغیر وہ کوئی منصوبہ نہ بناتا تھا۔ اس نے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خدا کا شکر ادا کیا۔ اپنے دل کی گہرائی سے جس جگہ وہ تھا اس جگہ کے لیے، خوراک کے لیے، پانی کے لیے، حتیٰ کہ سانس کے لیے بھی شکر گزار تھا۔ وہ لیٹنے کی جگہ کے لیے بھی خدا کا شکر گزار تھا۔ بعض اوقات صحرا میں ٹھنڈے شبنم کے قطروں میں اسے تھوڑی دیر کے لیے آرام ملتا، لیکن وہ اس مختصر آرام کے لیے بھی خدا کا شکر گزار تھا۔ جب گلے چراتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دور تک پھیلی ہوئی وسیع سرزمین دیکھی تو وہ اس زمین کے لیے خدا کا شکر گزار ہوا کہ وہ اس پر ادھر ادھر چلنے کے قابل تھا۔ اس نے کسی بھی چیز کو اپنی ملکیت نہ سمجھا۔ جب سے اس نے انسانی زندگی کی جھوٹی شان و شوکت کو محسوس کیا تھا، اس کے دل میں خدا کے لیے بہت گہری شکر گزاری کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس نے اپنے قیام کے لیے خدا کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ اس نے اقرار کیا کہ خدا کے بغیر وہ نہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ حرکت کر سکتا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس کے لیے خدا کا شکر ادا کیا۔ آئیں ہم بھی خدا پر ایمان رکھیں۔ اے آسمانوں کے مالک خدا، میں بے وقوف ہوں، اس لیے مجھے تیری کوئی سمجھ نہیں۔ جب میں سورج کو غروب ہوتے دیکھتا ہوں تو میں پورے طور پر ایمان لاتا ہوں کہ تو خدائے قادر مطلق ہے اور خدائے علیم و بصیر ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک بے وقت انسان ہوں، لیکن تو مجھے پیار کرتا ہے۔ میں جو کچھ بھی نہیں ہوں اور تو نے مجھے بلایا ہے۔ میں اپنے پورے دل سے تیرے وجود پر ایمان لاتا ہوں کہ تو حقیقت ہے۔ جب اس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کو دیکھا تو اس نے خدا کے متعلق سوچا۔ جب اس نے رات کو آسمان میں بے شمار ستاروں کو دیکھا تو خدا کو دیکھا۔ اس مصیبت کے دوران اسے یقین ہو گیا کہ اسرائیل کا خدا صرف ماضی کا ایک کردار نہیں ہے بلکہ ایک زندہ بادشاہ ہے۔ اس کو کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن اپنی نیکی میں اس نے خدا کو پہچانا اور خدا پر ایمان رکھا، اور کامل اور خالص بننے کے اس عمل میں اس کا ایمان مزید مضبوط ہوتا گیا۔ وہ اپنے سارے دل سے خدا پر ایمان لایا، اور گزرتے ہوئے وقت اور سالوں میں وہ اس ایمان کو ثابت کرتا رہا۔ اس کا دل خدا سے لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی امت اور اپنے عزیزوں کو بھی پیار کرنے لگا۔ اپنی مشکلات کے درمیان اسے خدا کے ساتھ ہونے کا مکمل یقین تھا۔ اس نے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھا، اس لیے ہر حالت میں وہ خدا کا شکر گزار رہا۔ جب خدا نے اسے بلایا کہ ایک خاص وقت پر تو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جا، تو اس نے کیا کہا؟ انسانی نقطہ نگاہ سے وہ خدا کے فرمان کو قبول کرنے سے ہچکچایا، اور یوں لگا جیسے اسے کوئی یقین نہیں ہے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے میرے خداوند، میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ اس نے اس بات کا اقرار کیا کیونکہ اپنے مصائب کے 40 سالوں میں اس نے مکمل طور پر محسوس کیا تھا کہ وہ بے وقت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس میں ایسا خالص پن نہ ہوتا اور وہ مصر میں ہی شہزادے کی طرح رہتا تو وہ اس طرح اقرار کرتا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ وہ اقرار کرتا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ اپنی عقل مندی اور قابلیت پر غرور کرتا۔ اس کو پتا تھا کہ وہ تربیت یافتہ ہے، مضبوط ہے، لیکن خالص ہونے کی وجہ سے اس نے اقرار کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی انا مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ جب وہ گلے چراتا اور اسے دوسروں کے ساتھ سلامتی سے رہنا پڑتا تھا، وہ اپنے آپ کو توڑتا اور عاجز بناتا، اور اپنی نیک بیوی کی وجہ سے وہ اور زیادہ ٹوٹا۔
اپنے اقرار میں اس نے کہا کہ وہ خالی ہے، بے وقت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنی ذاتی راست بازی کی وجہ سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، لیکن اپنے مصائب میں وہ مکمل طور پر عاجز اور انکسار بن گیا۔ وہ اتنا حلیم بنا کہ جب خدا نے اسے بلایا تو اس نے اپنے آپ کو عاجزی سے خدا کے آگے جھکا دیا، لیکن اس نے اپنے پورے دل میں خدا پر ایمان رکھا اور جلد ہی اپنے رویے کو تبدیل کیا اور خدا کے کلام کا فرمانبردار بن گیا۔ یاد رکھیں کہ جب موسیٰ نے خدا پر ایمان رکھا اور ہر بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کی تو موسیٰ کی یہ بات خدا کو اچھی لگی۔ آپ اپنے مصائب میں کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی مشکلات کا شکوہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں میں اس مصیبت کا کیوں شکار ہوں، میں اس پر کیسے غالب آ سکتا ہوں؟ کیا آپ اپنے ایمان کو متزلزل ہونے دیتے ہیں؟ کیا آپ مایوس اور پریشان ہو جاتے ہیں؟ 40 سال تک موسیٰ مدین کے صحرا میں اس احساس کے ساتھ گلے چراتا رہا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کبھی ہمت نہیں ہارا کیونکہ کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، بلکہ وہ ہر طرح کے حالات اور صورتحال میں حلیم اور شکر گزار رہا۔ جب اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خالی کر دیا تو خدا نے اسے بلایا اور اسے ایک عظیم منصوبہ سپرد کیا۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جب وہ مصائب میں گر جائے تو خدا کا شکر گزار نہ ہو، بلکہ ان لوگوں سے حسد کرے جن کو خدا استعمال کرتا ہے، بے شک وہ مشکلات میں گرے ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو قابل استعمال برتن نہیں بنایا۔ مشکلات ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برکت کے برتن بننے کے لیے تیار نہیں کیا ہوتا، تاکہ وہ اپنے آپ کو برکت کا صحیح برتن بنا سکیں۔ اگر آپ شکایات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے جواب میں دیری ہے، تو جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس کو واپس دیتے ہو۔ جب لوہار ایک ہتھیار بناتا ہے تو وہ لوہے کے ایک ٹکڑے کو آگ میں گرم کرتا ہے، پھر اسے باہر نکالتا ہے اور اسے ایک خاص شکل دینے کے لیے اس پر ہتھوڑے سے ضربیں لگاتا ہے۔ وہ لوہے کو گرم کرتا ہے اور جب تک اس کی پسند کی شکل نہ بن جائے وہ اس پر بار بار ضرب لگاتا ہے۔ اگر لوہے کے ٹکڑے انکار کر دیں کہ مجھ پر ضرب نہ لگاؤ تو جو کچھ لوہار بنانا چاہتا ہے اس سے نہیں بنا سکتا، اس سے ہتھیار نہیں بن سکتے۔ لوہار تب تک لوہے کو بار بار گرم کرتا ہے اور اس پر ضرب لگاتا ہے جب تک اس کے مطابق ہتھیار نہیں بن جاتا۔ خدا آپ کے دل کو جانتا ہے۔ خدا آپ کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو آپ کے دل کے مطابق خالص کرتا ہے، حتیٰ کہ آپ ایسی صورت بن جاتے ہیں جس کو خدا باپ استعمال کرنے کے لیے پسند کرتا ہے۔ خدا آپ کو خالص کرے گا، اس لیے کہ خدا محبت ہے۔ جب آپ ایک بڑا برتن ہیں تو خدا آپ کو بڑی مشکلات دیتا ہے تاکہ آپ حقیقی بڑا برتن بن جائیں۔ اگر آپ ایک معمولی برتن ہیں تو آپ ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، آپ خالص پن کو برداشت نہیں کریں گے۔ جتنا آپ اپنے برتن کو اجازت دیتے ہیں اتنا خدا آپ کو خالص کرتا ہے، اور پھر آپ کو پہلی یا دوسری آسمانی بادشاہی کے لیے بھیجتا ہے۔ لیکن اگر خدا جانتا ہے کہ آپ ایک اچھا برتن ہیں تو جیسی خدا کی مرضی ہے وہ آپ کو خالص کرے گا۔ تب خدا آپ کو خالص کرے گا اور استعمال کرے گا۔ آپ کو نئے یروشلم میں جانے کا بہترین موقع ملے گا۔ آپ کا مسکن آسمانی جلال میں ہوگا اور آپ خداوند اور خدا باپ کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جب اس کی صحیح شکل بن جاتی ہے پھر اس کی شکل قائم رکھنے کے لیے اسے ٹھنڈے پانی میں ڈالا جاتا ہے۔ ہماری روحانی تربیت بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس بات کو امثال 17 باب 3 آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ چاندی کے لیے کٹھالی اور سونے کے لیے بھٹی، پر دلوں کو خداوند پرکھتا ہے۔ اگر آپ بہترین برتن بننے کے لیے مشکلات میں ہیں تو موسیٰ کی نیکی کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو مسلسل حلیم رکھیں اور ہر بات میں شکریہ ادا کریں، تب آپ خدا کے ہاتھوں میں ہوں گے اور جلد ایک اچھا برتن بن جائیں گے۔ اب میں اس پیغام کو سمیٹوں گا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، میں نے موسیٰ کی نیکی کے 2 نقطے بیان کیے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس نے گناہ کی لذت سے لطف اندوز ہونے کی بجائے خدا کی امت کے ساتھ مصائب برداشت کرنے کے راستے کا انتخاب کیا۔ خدا کے سامنے یہ نیکی گنی گئی۔
دوسرے یہ کہ بے شک وہ سخت مشکلات میں تھا تو بھی وہ اپنے سارے دل سے ہر بات کے لیے خدا کا شکر گزار رہا۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں بھی اپنے سارے دل سے خدا کی راہ پر چلا ہوں۔ میں نے گناہ کرنے پر خدا کے لوگوں کے ساتھ دکھ برداشت کرنے کو ترجیح دی ہے۔ خدا کی بادشاہی کی خاطر میں نے شہرت، اختیار اور طاقت کو پسند نہیں کیا، حالانکہ میرا رتبہ کم ہے۔ میں صرف خدا کی مرضی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں خالص کیا جا رہا تھا میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اور خدا جانتا ہے کہ ساری مشکلیں ایک فریب اور ناانصافی تھیں، اس لیے پہلی، دوسری اور تیسری مشکل کے بعد پورا خالص بن گیا۔ خدا نے سمندر کے نمکین پانی کو پینے کے قابل میٹھے پانی میں تبدیل کر دیا۔ حتیٰ کہ جب میں بیرونی ممالک میں کروسیڈز منعقد کر رہا تھا، بہت سے چینلز نے مجھے براڈ کاسٹ کیا اور اس میں CNN بھی شامل تھا۔ میں نے اس سارے خالص پن کو خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ لیا۔ خدا باپ بہت خوش ہوا اور اس نے مجھے اپنی عظیم قوت دی جو بہت بلند ہے، حتیٰ کہ مجھ پر غلط الزامات بھی لگائے گئے۔ مجھ پر غلط الزامات بھی لگے، لیکن جنہوں نے میرے ساتھ برائی کی میں نے کسی کو اس کا جواب نہ دیا۔ شروع سے آخر تک میں نے ایمان کے کام ظاہر کیے۔ میں اب بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ وہ معافی اور نجات پائیں، یہاں تک کہ وہ ایسا گناہ کر دیں کہ جس کی معافی ملنا ناممکن ہو۔ اگر کسی کے دل میں حقیقی بنیادی نیکی ہے تو وہ نیکی کے راستے کا انتخاب کرے گا۔ موسیٰ بھی اسی طرح تھا۔ تاہم اگر کسی کے دل میں نیکی نہیں لیکن وہ نیکی سے واقف ہے اور نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، ایک دو بار اسے ذہن میں لاتا ہے، نیکی اس کے اندر تعمیر ہوتی جائے گی اور اس کا دل زیادہ سے زیادہ نیک ہوتا جائے گا۔ اگر آپ اپنی روح میں مصائب کو قبول کریں گے تو آپ کی مشکلات کا عرصہ آپ کے دل کے رویے کے مطابق کم یا زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ بھی موسیٰ کی نیکی کو بجا لائیں گے اور ہر چیز کے لیے خدا کا شکر ادا کریں گے تاکہ آپ بھی خدا کے سامنے ایک خالص برتن بن جائیں۔ خداوند کے نام سے میری دعا ہے کہ دنیا کے آخری وقت میں آپ بہت زیادہ استعمال ہوں اور خدا کو بہت زیادہ جلال دیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویہ۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔
میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں، اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔